بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسانوں اور جنوں کے درمیان تقدیر اور تدبیر کے اثرات کی بحث چل نکلی۔ جنوں کے پاس بھی محفوظ دلائل تھے کہ اچھی اور محفوظ تدبیر سے تقدیر بدل دی جا سکتی ہے، جبکہ کچھ انس و جن کی طرف سے بھی تقدیر کی اٹل ہونے پر مضبوط دلائل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت بڑھ چڑھ کر بولنے والے جن سے کہا، اگر تمہیں اپنی دلیل کے اٹل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ۔ جن نے کچھ عرصے کی اجازت مانگی جو اسے کچھ سالوں کے لیے مل گئی۔ یہ جن دن و رات ترکیبیں سوچتا رہا کہ ایسا کیا کروں کہ اپنے دلائل ثابت کر سکوں۔ ایک دن انہی خیالوں میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کی نظر پڑوسی بادشاہ کے محل پر پڑی۔ اس کے وسیع و عریض چمن میں نوعمر شہزادی اپنی کنیزوں اور سہیلیوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں سے چھپنے کے لیے ایک الگ تھلگ درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی کہ اس جن نے فوراً شہزادی کو غائب حالت میں ایک رومال میں دوا سے سنگھا کر بے ہوش کیا اور لے کر اڑ چلا۔ اس نے ایک بڑے اور گھنے درخت کے شاخوں کے درمیان ایک آرام دہ کمرہ بنایا۔ اس میں شہزادی کی ضرورت کی اور کھانے پینے کی تمام اشیاء رکھ دی تاکہ شہزادی ہوش میں آئے تو یکدم پریشان نہ ہو جائے۔ یہ درخت ایک شوریدہ اور خوب چوڑے دریا کے کنارے درمیان تھا۔ دور دور تک صرف جنگل بیابان تھا۔ ہوش آئے تک جن مناسب شکل میں ایک بزرگ آدمی کی صورت میں آ گیا۔ شہزادی ہوش میں آئی تو رونا دھونا ہوا اور کھانے پینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس تبدیلی نے اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ جن کو اندازہ تھا کہ انسان تا دیر نئی جگہ، لوگ اور ماحول کو اپنا نہیں پاتا، اس لیے اس نے اس کی تمام ضرورت کی چیز رکھی اور یہ کہہ کر نکل گیا کہ میں کل آؤں گا، ابھی تم آرام کرو۔ نوعمر شہزادی غم اور دکھ میں روتے روتے سو گئی۔ جن اگلے دن بزرگ کی شکل میں آیا اور اس سے پرشفقت انداز سے اسے چھوٹی سچی تسلیاں دیں تاکہ وہ کہیں بیمار نہ ہو جائے، کہیں بادشاہ معظم اسے سزا نہ دے۔ شہزادی کی پسند کی چیزوں سے متعلق پوچھا اور اگلے دن آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ آہستہ آہستہ شہزادی جن کی عادی ہوتی چلی گئی اور وہ اسی کی وجہ سے اپنی ضرورت کی چیزیں منگوانے لگی۔ وہ آس پاس کی کھڑکیوں سے جنگل یا دریا کا نظارہ کرتی۔ اسے اپنے جیسا کوئی اور انسان نظر نہ آتا، لیکن جن جسے وہ بابا کہنے لگی تھی کے بارے میں جان چکی تھی کہ وہ ایک جن ہے کہ کمرے سے نکلتے ہی وہ غائب ہو جاتا ہے، جبکہ باہر کوئی سیڑھی نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی نوعمر کے دور سے نوجوانی میں داخل ہو گئی۔ جن کے آنے کے دورانیہ میں لمبا وقفہ آنے لگا، کیونکہ وہ اب مطمئن تھا کہ اب اس کی شہزادی کو پیش کرنے کے وقت آنے والا ہے اور وہ بادشاہ معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنے شرط جیت جائے گا۔ ایک دن طوفان کے آثار تھے، دن میں بھی رات چھا گئی تھی۔ شہزادی نے ایسی طوفانی کیفیت پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ ڈر اور خوف سے اس کا برا حال ہو گیا۔ کافی دیر گزر گئی کہ اس دوران اسے دروازے پر دستخط سنائی دی۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی نے دستخط دی ہو، ورنہ جن تو خود بخود اندر آ موجود ہوتا تھا۔ شہزادی نے خوف اور دہشت سے پوچھا، کون؟ تو اسے گھبرائی آواز سنائی دی، مجھے کچھ دیر کے لیے اندر پناہ دو، طوفان گزرنے تک ہم رکنا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے دروازہ کھولا تو وہاں دو نوجوان بمشکل ٹہنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی دونوں جوان اندر داخل ہو گئے۔ شہزادی کو ایک مدت بعد اپنے جیسے انسانوں کو دیکھا ہوا تو وہ اغوائی ہونے سے پہلے کی مدت کی یاد آ گئیں کہ انسان ایسے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان اچھے حلیے میں اور دوسرا انتہائی غریبانہ حلیے میں تھا۔ شہزادی نے امیر شخص کو، جو کافی زخمی تھا، کو اپنے پاس موجود مختلف دوائیں دیں تو غریب آدمی نے اپنے ساتھی کو مرہم پٹی کی، کچھ کھانا کھایا اور آرام کرنے لگے۔ دونوں نوجوان حیران تھے کہ اکیلی لڑکی کیسے کیوں کر یہاں اس طرح رہ رہی ہے، لیکن تھی فی الحال طوفان سے پناہ مل گئی تھی۔ شہزادی نے اگلے دن ہی واضح کیا کہ میں ایک جن کی قید میں ہوں اور مجھے نہیں معلوم کتنا عرصہ گزر گیا ہے، بس میں اس وقت اتنی سی تھی۔ شہزادی نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا تو دونوں کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اس وقت 7-8 سال کی ہوگی اور اب ان کے اندازے سے 12 سال گزر چکے ہوں گے۔ شہزادی جن کے آنے کے خوف سے انہیں جانے کا کہتی رہی، لیکن غریب لڑکے نے بتایا، یہ ایک ملک کا شہزادہ ہے اور میں اس کشتی کا ملا ہوں جس پر سوار شہزادے کے ساتھی مچھلیوں کے شکار کے لیے نکلے تھے اور اس طوفان سے کشتی بری طرح تباہ ہو گئی ہے۔ باقیوں کا کیا بنا؟ صرف ہم دونوں ایک تختے سے چمٹ کر اس درخت کی لمبی شاخوں سے اٹک گئے۔ چڑھتی
طوفانی لہروں سے بچنے کے لیے درخت پر چڑھے تو کمرہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور بچنے کی امید بھی، اور یہاں تو ایک اور ہی ماجرا نظر آ گیا۔ شہزادی نے کچھ بہتر ہونے تک ٹھہرنے کی اجازت چاہی۔ شہزادی نے بتا دیا کہ جن انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حیرت انگیز طور پر جن کے آنے کا وقفہ لمبا ہوا اور ان چند دنوں میں شہزادہ بہتر ہو گیا، اور وہی ہوا جو تقدیر نے رنگ دکھانا ہوتا ہے۔ شہزادے کی دلچسپی دیکھ کر سادہ دل ملا نے کہا، جناب عالی، میں آپ دونوں کا نکاح کر دیتا ہوں۔ آپ کا یہاں اس طرح اکیلا رہنا ٹھیک نہیں۔ اس کے بعد میں جلد از جلد شہر تک پہنچ کر آپ کے لیے مدد لے کر آ جاؤں گا۔ طوفان کی وجہ سے لاتعداد تختے نیچے موجود ہیں، میں کسی طرح پہنچ جاؤں گا۔ یہ ساری بحث سن کر شہزادی اور شہزادہ راضی ہو گئے۔ ملا نے ان کا نکاح پڑھایا اور اجازت لے کر چلا گیا۔ چند دن گزرے کہ جن آ گیا۔ شہزادی نے شہزادے کو کسی طرح ایسے چھپایا کہ جن کو شک نہ ہو۔ جن نے آتے ہی نئی انسان کی بو کا ذکر کیا۔ شہزادی نے کہا، خود سوچو، یہاں کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ دریا کے درمیان ایک اکیلا درخت، اس قدر بڑا طوفان گزرا، اس کی بو سے تم پریشان ہو رہے ہو۔ جن کچھ مطمئن کچھ غیر مطمئن ہوا اور شہزادی تک کھانے پینے کی اشیاء پہنچا کر واپس چلا گیا کہ آج کل دربار میں میری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا، اس لیے میرے آنے کا وقفہ ہوگا۔ شہزادی مطمئن ہو گئی۔ اب شہزادی کے دن خوشی خوشی گزرنے لگے۔ چند ماہ مزید گزر گئے۔ شہزادی کی بہتر صحت کے بعد ضد تھی کہ ہم دونوں ہمت کر کے فرار ہو جائیں، لیکن شہزادی جانتی تھی کہ جن ہر جگہ سے اسے تلاش کر لے گا، شہزادے کو نقصان پہنچائے گا۔ شہزادی کو ملنے پر بھی حیرت تھی کہ وہ آج کئی مہینوں سے کمک لینے گیا اور پھر نہیں پلٹا۔ اب شہزادی ماں بننے کے عمل سے گزرنے والی تھی۔ شہزادہ سخت پریشان تھا کہ وہ اکیلے کیسے سنبھال سکے گا۔ ایک دن شہزادہ کو جن کے آنے کا احساس ہوا، جو اسے اندازہ ہو جاتا تھا۔ شہزادہ فوراً چھپ گیا اور جن نے شہزادی کو آ کر کہا، تیار رہنا، میں تمہیں اس کمرے سمیت اٹھا کر آج بادشاہ سلامت کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک شرط تھی جو میں نے جیتی ہے اور اب جیت گیا ہوں۔ اب تمہیں شاہی دربار میں لے جاؤں گا۔ شہزادی حیران اور پریشان تھی کیونکہ اس کے بچے کی پیدائش کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ جن نے ایک نعرہ بلند کیا اور کمرہ ہاتھوں میں اٹھا کر پرواز شروع کر دی۔ چند منٹوں میں جن بادشاہ اس زمان حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا اور فاتحانہ انداز سے درباریوں سے مخاطب کر کے کہا، 12 سال پہلے تقدیر و تدبیر کی جو بحث چلی تھی کہ جو لکھا گیا وہ بدل نہیں سکتا، میں نے فلاں بادشاہ کی بیٹی کو اغوا کیا جن کو منگنی فلاں بادشاہ کے بیٹے سے ہو چکی تھی، لیکن اب اس شہزادی کی کشتی کے حادثے میں انتقال کی تصدیق کروا لی تو مجھے احساس ہوا کہ اب اس شہزادی کو شادی کہیں اور ہو سکے گی اور ہم تقدیر کی تدبیر سے بدل سکتے ہیں، ورنہ اس شہزادی کی شادی شہزادے سے ہو جانی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا تو اندر سے یک شہزادی کے بجائے 3 افراد برآمد ہوئے، شہزادی، شہزادہ اور ان کا بچہ۔ یہ سب دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہزادے سے پوچھا، تم اسی فلاں ملک کے شہزادے ہو؟ شہزادے کے اس بات پر اس نے سارا قصہ شروع سے آخر تک سنایا۔ جب جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں پر گر گیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو عمر قید کی سزا دی۔ اللہ پر یقین محکم نہ ہو تو ایسی بحث میں قدرت کے چیلنج کرنے والی حرکت ناقابل معافی ہوتی۔ شہزادی اور شہزادے کو ان کے لاحقین کے آنے تک شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا لیا۔